बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक अहम खबरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई मालूमात आपसे शेयर करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वजारत हज उम्रा ने इतला दी है कि ममलिकत में अब उम्रा वीज़ा जारी नहीं किए जाएंगे। वो तमाम मुसलमान जो कि उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं उन्हें इस बारे में अब कुछ अरसे के लिए वक्ती तौर पर इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हज के इंतजामात के सिलसिले में हरम मक्की में काफ़ी ज़्यादा रश है और उसकी हज के लिए जो भी इंतजामात हैं उसमें किसी भी किस्म का कोई खलल ना पड़े। इसलिए जो भी अफराद ऑलरेडी जिनके वीज़े जारी हो चुके हैं वो हज से पहले उम्रा करके ममलिकत से वापस चले जाएंगे, ताकि हुज्जाज कराम जो कि तकरीबन 10 से 15 दिनों के बाद ममलिकत में आना शुरू हो जाएंगे। इन तमाम हुज्जाज कराम को वेलकम करने के लिए जो उम्रे के वीज़े हैं उसे वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है। दोबारा से उम्रे के वीज़े 15 ज़िलहज यानी 16 अगस्त 2019 से जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी हुकूमत ने ऐसी तमाम एप्लीकेशन को वक्ती तौर पर होल्ड कर दिया है और इसके बाद दोबारा से प्रोसेस सेम उसी वे से स्टार्ट कर दिया जाएगा। वजारत अमल ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया है कि ममलिकत में अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह के दौरान 3,90,828 वर्क वीज़े जारी किए जा चुके हैं। इन वर्क वीज़ों में 1,43,685 वीज़े प्राइवेट कंपनीज को जबकि 17,686 गवर्नमेंट इदारों में जारी किए गए हैं। इन वर्क वीज़ों में 2,59,950 वीज़े मर्दों को जबकि 1,30,878 वीज़े खवातीन के लिए जारी किए गए हैं। मैं ये तफसीलात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि वो तमाम अफराद जो कि ये समझते हैं कि गैर मुल्की अफराद की अब ज़रूरत नहीं है सऊदी अरब में, वो सरासर गलत समझ रहे हैं, क्योंकि ममलिकत में सिर्फ 3 माह में 3 लाख से 4 लाख के करीब वीज़ों का जारी होना और गैर मुल्की अफराद का ममलिकत में दोबारा से आना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए अभी भी बहुत सारे चांसेस हैं। और वक्त साबित कर रहा है कि सऊदी अरब में जिस तरह से नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस तरह से गैर मुल्की अफराद की ज़रूरियात में भी इजाफा देखने में आ रहा है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि ममलिकत में रहते हैं उन्हें चाहिए कि लाजमी तौर पर अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उन्हें मुकम्मल रखें, किसी भी तरह से अपने आप को इल्लीगल ना होने दें और अपने कफील कंपनी से अपना लिंक रखें, उनसे दूरी इख्तियार ना करें, क्योंकि इस तरह से अगर वो आपका हरूफ वगैरह लगा देते हैं तो आप मुश्किलात में फंस जाते हैं। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान तकरीबन 1.539 मिलियन यानी 15 लाख के करीब ड्राइवर हजरात यानी साया खास के वीज़े जारी किए जा चुके हैं, जबकि 1.256 यानी तकरीबन 12 लाख के करीब जो वीज़े हैं वो खद्दामाओं के यानी कि घरेलू जो खवातीन काम करती हैं उनके जारी किए गए हैं। दीगर भी मज़रों पे काम करने वाले अफराद के भी बहुत सारे वीज़े जारी हो चुके हैं। इस तरह से जो तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक सऊदी अरब में इस वक्त गैर मुल्की अफराद की जो तादाद है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत सारे जो प्रोफेशन है बिजनेस लेवल के जो काम हैं उसमें सऊदी शहरियों को मुलाजमत सऊदी हुकूमत एडजस्ट करके उनके लिए मौके फराहम कर रही है। बाकी जो दीगर मुलाजमतें हैं जिसमें लेबर है या दीगर जो भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं उसमें सऊदी शहरी अभी भी गैर मुल्कियों को ही दूसरे ममालिक से बुला रहे हैं। जवाज़ात ने एक बार फिर से एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद से कहा है कि अगर उनका अकामा खो जाता है और वो एक्सपायरी डेट के करीब है यानी उसकी मियाद जो ख़त्म होने वाली है
تو کوشش کریں کہ فوری طور پر اس کی اطلاع اپنی کفیل کمپنی کو دیں تاکہ وہ اس کو رینیو کروا لیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہ اس کو رینیو نہیں کرواتے ہیں آن ٹائم تو اس میں کمپنی سے زیادہ جو بھی ملازمین ہیں ان کا اپنا نقصان ہوگا، کیونکہ اگر تیسری دفعہ اقامہ وہ لیٹ بنواتے ہیں تو انہیں ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ ایسی کمپنی کفیل پھر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو کہ سراسر اس شخص کے لیے نقصان ہوگا جو کہ مملکت میں ویزے پر آتا ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ لازمی طور پر پہلے ہی آپشن کو ضائع نہ کریں، یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ اگر آپ کا اقامہ لیٹ بنتا ہے تو کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ تو یہ آپشن ہے۔ یاد رکھیے گا دوسری دفعہ آپشن آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جو کمپنی کفیل آپ کا پہلی بار اقامہ لیٹ بنوا سکتے ہیں تو وہ دوسری دفعہ بھی بنوا سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے جو بھی اقامے ہیں اس کی خود فکر کریں اور کوشش کریں کہ کمپنی اور کفیل کو یہ لازمی بولیں کہ آپ کا اقامہ کسی صورت میں بھی ڈیلے نہ ہو، یعنی تاخیر سے تجدید نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کو کافی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ قصیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک سعودی شہری نے اپنے بھائی کے خون بہا کو اس شرط پر معاف کر دیا کہ اگر وہ شخص ایک مسجد بنائے اور 10 قیدیوں کو جیل سے رہائی دلوائے۔ اس بارے میں ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اس معاہدے کو صورت دے دی گئی ہے، اور یہ شخص اب ایک مسجد بنوائے گا اور اس کے بعد 10 قیدیوں کو رہائی دلائے گا۔ اللہ رب العزت جو بھی اس کے بھائی جو دنیا سے چلا گیا جس کی وجہ سے یہ آج مسجد اور 10 قیدی آزاد ہو رہے ہیں، اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ مزید جو اطلاعات ریاض سے آئی ہیں کہ مجلس شورا نے ایک بل پاس کیا ہے جس میں انہوں نے جو سعودی واٹر اینڈ انوائرمنٹل جو منسٹری ہے اس سے کہا ہے کہ پانی کے بلوں میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوگی اس کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ تمام کی تمام ذمہ داری اس واٹر کمپنی کی ہے جو کہ جس کی وجہ سے پانی کے بل میں کوئی بھی کمی بیشی ہوتی ہے یا عوام کو پانی کا بل تاخیر سے ملتا ہے جس پر لیٹ فیس چارج کی جاتی ہے۔ یہ تمام صورتحال صحیح نہیں ہے۔ کمپنی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ عوام کو ٹائم پر بل دے تاکہ عوام اسے ٹائم پر پے کر سکیں۔ سعودی الیکٹرک کمپنی نے اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں سے یہ کہا ہے کہ اگر وہ اپنے بلوں کی انسٹالمنٹ یعنی قسطیں کروانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر ان کے جو بھی کنسرن کسٹمر سینٹر ہیں ان سے رابطہ کریں اور اس طرح سے ان کے 1 سال کا جو بل ہے اس کا ایوریج نکال کر انہیں انسٹالمنٹ کے لیے ان کے بل کو مقرر کر دیا جائے گا، جو کہ تقریباً 350 سے 400 ریال منتھلی بنتے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اے سی تقریباً ایئر کنڈیشن 24 گھنٹے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی زیادہ بل آتا ہے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سعودی حکومت نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص بل فکس کرانا چاہتا ہے تو فوری طور پر رجوع کرے، اور یہ فکس بل کی جو فیسلٹی ہے وہ 1 سال تک کنٹینیوسلی برقرار رہے گی۔ بشا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ 2 ٹرکوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوا جس کی وجہ سے ایک ٹرک میں آگ لگ گئی جس کا غیر ملکی ڈرائیور جاں بحق ہوا ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایک ٹرک میں جو آگ لگی اس کے بعد دوسرے ٹرک کے ڈرائیور جو کہ زخمی حالت میں ہے اسے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ حادثہ کس وجہ سے پیش آیا ہے۔ زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ ڈرائیور حضرات میں سے کوئی ایک موبائل کا استعمال کر رہا تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو ڈرائیونگ کے دوران زیادہ تر موبائل استعمال کرتے دیکھے گئے ہیں وہ اس طرح کے حادثات کا یا تو خود سبب بنتے ہیں یا کسی دوسرے کے ساتھ اس طرح کے حادثات وہ کر بیٹھتے ہیں۔ سعودی وزارت فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے اعلامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی چلنے والی تمام خبریں سراسر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں جو کیچپ مختلف کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں اس میں کسی نہ کسی چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ اس بارے میں جو سعودی وزارت خوراک ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سراسر غلط خبریں ہیں۔ مملکت میں جو بھی چیز مارکیٹ میں سپلائی ہوتی ہے وہ باقاعدہ لیبارٹری سے ٹیسٹ ہونے کے بعد ہی ریکمینڈ ہوتی ہے، اور اس طرح سے اس کا اکثر اور اچانک ایسی پروڈکٹ کا
جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور اس بارے میں کسی بھی قسم کی اگر کوئی نیگلیجنسی کمپنی کی جانب سے پیش ہوتی ہے تو ان پر بھاری جرمانے اور سزائیں دی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی خبریں جو بھی لوگ پھیلا رہے ہیں وہ سراسر عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ ہلکا گرد و غبار بھی زیادہ تر علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں مزید انہوں نے کہا کہ بارش اور جو کلاؤڈز وغیرہ یعنی بادل آئیں گے وہ زیادہ تر ساؤتھ کے علاقے جو ہے جازان، عسیر، بہا، نجران اور طائف کے کچھ علاقوں میں بھی یہ بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی بارش کا بھی امکان ہے، جبکہ ریاض ریجن میں ہلکا گرد و غبار رہنے کا امکان ہے اور ٹیمپریچر 50 ڈگری کے قریب رہے گا، جبکہ الاسا، دمام کے علاقوں میں درجہ حرارت کافی زیادہ رہے گا جو کہ 54 سے 55 ڈگری رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید جیسی کوئی نیوز آئے گی فوری طور پر میں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔